ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کسان ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان زبیدہ انور خان۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور پاکستان کی آبادی کا 70% جو حصہ ہے وہ زراعت پر مشتمل ہے۔ پاکستان کی معیشت کو زراعت نے بہت سہارا دے رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا سیکٹر جس نے پاکستان کی معیشت میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں پولٹری سیکٹر کے حوالے سے، اور آج ہم بہت ساری چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے، پولٹری میں، کنٹرول شیڈنگ میں، اور اس وقت پولٹری کی مجموعی طور پہ صورتحال کیا ہے، اور ان تمام باتوں پر ہم نے ڈسکس کرنے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے جناب سابق چیئرمین ہیں پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے جناب رضا محمود خسر صاحب سے۔ آئیے آپ سے بھی باتیں شیئر کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، ویلکم کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں، اور اس وقت پولٹری کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ مجموعی طور پہ پاکستان میں کیا صورتحال ہے؟ جی بہت شکریہ۔ جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ ایگریکلچر کے حوالے سے، تو پولٹری بنیادی طور پر ایگریکلچر کا ہی ایک شعبہ ہے، اور اگر ہم گزشتہ 20-30 سال میں پولٹری میں ہونے والی ڈیولپمنٹ کو دیکھیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایگریکلچر کی جو سکسیس سٹوری ہے وہ پولٹری سیکٹر ہے۔ پولٹری سیکٹر ایگریکلچر سے بائی نیچر بھی ایسوسیٹیڈ ہے، اور آپ اگر دیکھیں گزشتہ 10 سال 15 سال میں تو جو ہمارے ایگریکلچر سیکٹر میں جو پراسپیرٹی آئی ہے، خوشحالی آئی ہے، اور جو عام کسان کے پاس پیسہ آیا ہے، اس میں پولٹری سیکٹر کا بڑا امپارٹنٹ رول ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پولٹری فیڈ میں جو ایگریکلچر پروڈیوس ہے اس کا بہت بڑا شیئر استعمال ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے کسان کو اس کی فصلوں کی اچھی قیمت ملتی ہے۔ جہاں تک آپ نے پولٹری سیکٹر کی صورتحال کی بات کی ہے، تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ شاید اگر پولٹری سیکٹر پاکستان میں اگر دوسرے تیسرے نمبر پر نہیں تو کم از کم جو آپ کے 5 بڑی صنعتیں ہیں اس میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اگر ہم اس میں کی جانے والی سرمایہ کاری کو دیکھتے ہیں تو اس میں اب تک 300 ارب روپے سے زائد کی اس میں انویسٹمنٹ ہے، اور اس اماؤنٹ کے ایکولی اس کا اینول جو ٹرن اوور ہے۔ جہاں تک بات ہے اس سے ایسوسیٹڈ جو لوگ ہیں جو اس کاروبار سے وابستہ ہیں، تو اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو لوگ پولٹری سے وابستہ ہیں ان کا تعلق، زیادہ تر کا تعلق جو ہے وہ رورل ایریا سے ہے، اور پولٹری جو ہے لوگوں کو اپنے دیہاتوں میں، اپنے گھروں میں، دور دراز مقامات کے اوپر ایک انکم جنریٹ کرنے کا موقع دے رہی ہے۔ تو جہاں تک پولٹری سیکٹر سے وابستہ روزگار کی اگر دیکھیں تو کم از کم 2 سے لے کے 2.5 لاکھ افراد جو ہے وہ ڈائریکٹلی ایسوسیٹیڈ ہے، یا جو ان کا سورس آف انکم ہے وہ پولٹری سیکٹر سے ایسوسیٹیڈ ہے۔ اور اگر اس کو ہم مجموعی جو ہماری قومی نیشنل پاپولیشن ہے اور اس سے کے ساتھ انڈائریکٹلی جو ایسوسیٹیڈ لوگ ہیں، تو یہ 1.5 ملین لوگ ہیں جو اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ بھی ہیں اور جو اس کے اوپر ڈپینڈنٹ بھی ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اس کی ایک بہت زیادہ اہمیت ہے۔ دوسرا جو ماڈرن لائف کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو جب ہم پولٹری کی بات کرتے ہیں تو پولٹری کو کریڈٹ یہ جاتا ہے کہ یہ جو ہماری میٹ کنزمپشن ہے، اینیمل پروٹین کی جو ریکوائرمنٹ ہے، اس میں پولٹری ہی نمایاں ہے، اور پولٹری جو ہماری اینیمل پروٹین ریکوائرمنٹ کا آلموسٹ 45 to 50% جو ہے وہ پولٹری پورا کر رہی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو دوسرے سورسز ہیں اینیمل پروٹین کے، اس میں مٹن ہے، بیف ہے، لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک وہ سیکٹر اتنے آرگنائز نہیں ہے جتنے پولٹری آرگنائز ہے، اور پولٹری جس طرح اوور نائٹ اپنی پروڈکشن انکریز کر لیتا ہے پولٹری سیکٹر، یہ کیپیسٹی جو ہے دوسرے سیکٹرز میں نہیں ہے۔ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، اس ملک میں بہت پوٹینشیل ہے، ریسورسز بہت ہیں، اس قوم میں بہت پوٹینشیل ہے، لیکن کچھ ہماری لمیٹیشنز بھی ہیں اور وہ پولٹری سیکٹر سے ہٹ کے وہ کرنے کی باتیں، سو میں اس طرف تو نہیں جاؤں گا، لیکن آپ ایک تھوڑا سا کمپیریٹیو اسٹڈی آپ یہ دیکھیں کہ
اگر ہم ڈیولپ ورلڈ سے کمپیریزن کرتے ہیں سورسز کا کہ جو حیوانی لحمیات کی جو ضرورت پوری کرنے کے جو ذرائع ہیں تو وہ کسی بھی ڈیولپ کنٹری میں ڈیولپ ورلڈ میں دیکھیں تو وہ ایک سے زائد ہیں. مثلاً وہاں پر تقریباً سب سیکٹر آرگنائز ہیں. مٹن ہے, بیف ہے, ٹرکی ہے, پورک بہت بڑی ان کی ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے, پولٹری ہے, ڈکس ہے, اور اس طرح فش ہے, سی فوڈز ہیں. تو جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان میں صرف آپ کو پولٹری ہی اویلیبل ہے. تو اس سینس میں میرا مطلب وی آر پراؤڈ ٹو سے کہ پولٹری جو ہے وہ انفیکٹ جو ہے وہ ایک سکسیس سٹوری ہے ایگریکلچر کی بھی اور پاکستان کی بھی. ٹھیک. اور سر آپ نے چونکہ پولٹری کو بطور کاروبار اپنایا جبکہ دیگر کاروبار کی نسبت پولٹری میں نقصان کا احتمال زیادہ ہوتا ہے, تو آپ کن وجوہات کی بنا پر آپ اس کاروبار کی طرف راغب ہوئے تھے؟ دو باتیں آپ نے کی ہیں کہ کس وجہ سے میں پولٹری کو کے شعبے کو میں نے اپنایا اور نقصانات کی آپ نے بات کی ہے. میں نے نومبر 85 میں یونیورسٹی اپنا ماسٹر کے کمپلیشن کے بعد میں نے جب سوچا تو اس وقت پولٹری کو اتنی زیادہ پاپولر نہیں تھی اور اتنی زیادہ, لیکن میرے لیے تھوڑا سا ایک شروع سے ہی بائی نیچر میرا ایک تھا کہ میں نے کوئی لائف اسٹاک سے ریلیٹڈ کوئی کام کرنا ہے اور ایسا کام کرنا ہے جس میں تھوڑا سا پوٹینشیل ہو اور فیوچر ڈیولپمنٹ کے چانسز بھی بہتر ہوں. تو اس کو دیکھتے ہوئے ایک تو میں پولٹری میں آیا. جہاں تک نقصانات کی بات ہے تو وہ تھوڑا سا میرا نقطہ نظر اس معاملے میں ہمیشہ مختلف رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نقصانات کی ریزن پولٹری نہیں ہوتی ہے, نقصانات کی ریزنز دوسری ہیں. اس میں سب سے امپورٹنٹ ریزن یہ ہے کہ نقصانات وہ لوگ کرتے ہیں, نقصانات کی بات وہ لوگ کرتے ہیں جو اس بزنس کو پرائرٹی نہیں دیتے. ان کا فرسٹ بزنس دوسرا ہے, وہ پارٹ ٹائم کے طور پہ یا سیکنڈ بزنس کے طور پر پولٹری کو لیتے ہیں. اگر جو لوگ آپ کے سامنے ہیں, آپ اس انڈسٹری میں کافی سوشل ہے, ایکٹیو ہیں, اور یو بیٹر انڈرسٹینڈ کہ جو لوگ مستقل مزاجی سے یہ کام کر رہے ہیں وہ تمام تر برڈ فلو بھی اگر آیا تو دے سروائیوڈ. لاسٹ ایئر 7-8 ماہ ڈیزیز کا بہت زیادہ رہا سلسلہ, اس کے باوجود دے سروائیوڈ. بعض کا کرائسس یہ اس میں ہارڈ ورک بہت زیادہ ہے, کمٹمنٹ ہے, اس کے بعد آپ کا پرائرٹی بزنس یہ ہونا چاہیے. تو پولٹری لاس پھر نہیں کرتی, اور پھر اس میں بعض کا لوگ اس کو شارٹ ٹرم بیسس پہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے 2 ماہ کام کیا, 4 ماہ کام کیا, 6 ماہ کام کیا تو اس میں ہمیں لاس ہو گیا. مطلب ان کی ناقص حکمت عملی بیسیکلی اس کو 1 ایئر 3 ایئر 5 ایئر بیسس پہ دیکھنا چاہیے. آپ جب 1 ایئر بیس پہ دیکھتے ہیں تو ایک ڈفرینس ایک سینیریو بن جاتا ہے. کسی جگہ آپ کو لو باٹم پرائسز ملتی ہیں, کسی جگہ آپ کو ہائی پرائسز مل جاتی ہیں, ان بٹوین آپ کو میڈیم پرائسز مل جاتے ہیں. کچھ فلاک پرفارمنسز بڑی پور ہوتی ہیں, کچھ میڈیم ہوتی ہیں, کچھ بہت اچھی پرفارمنس ہوتی ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ملا کے جو آپ کا سیلنگ ہے, مارکیٹنگ ہے, اس کے تمام تر جو مرحلے ہیں ان کو آپ کمبائن کرتے ہیں, پروڈکشنز کو کمبائن کرتے ہیں. تو مجموعی طور پر 1 سال بعد یا 3 سال بعد جب آپ اس کو کیومولیٹیولی لیتے ہیں تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کبھی نقصان نہیں ہوا. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کا ٹیمپرامنٹ ہے. صحیح. سر آپ نے جس وقت پولٹری انڈسٹری میں قدم رکھا, آپ نے فرمایا کہ آپ نومبر 85 میں آپ آئے تھے پولٹری کی طرف, تو اس وقت برائلر کا اتنا رواج عام نہیں تھا. تو کن مشکلات سے گزر کر آپ اس مقام تک پہنچے جہاں آپ بیٹھے, اور آپ چیئرمین بھی رہے ہیں پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے, تو کس طرح سے آپ نے فیس کیا سب مشکلات کو؟ میرا خیال ہے کہ گریجولی ود دا پیسیج آف ٹائم چیزیں بہتر ہوتی چلی گئیں. ظاہر ہے جب میں 85 میں آیا اس وقت یہ پروڈکٹ بھی اتنا پاپولر نہیں تھا, اتنی زیادہ کنزمپشن نہیں تھی. کچھ لوگوں کے شک و شبہات بھی تھے برائلر کے بارے میں. نہیں, میرا خیال ہے کہ شک و شبہات والی بات بھی اس میں میٹر نہیں کرتی تھی. اس وقت ہمارے پاس دوسرے جو ریسورسز تھے, جو دوسرے زراعت تھے, جو ہمارے دوسرے وسائل تھے وہ پاپولیشن کے مطابق تھے. تو ہماری ریکوائرمنٹ بیف بہت زیادہ پوری کر دیتا تھا,
مٹن سے پوری ہو جاتی تھیں، جس طرح بھی ان آرگنائز بھی تھا یا چھوٹے چھوٹے فارمرز اگر پروڈیوس کر رہے تھے، اس کو گرو کر رہے تھے، تو اس سے ہماری ایک قومی ضرورت پوری ہو جاتی تھی. لیکن گزشتہ 25-26 سالوں میں ہماری پاپولیشن مور دین ڈبل ہوئی ہے، اور ریسورسز دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے پاس کلٹیویٹڈ ایریا کم ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے مناسبت سے آج ہم غذائی کمی کا شکار ہیں خود کفالت کے بجائے. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہم دنیا میں کئی بیشتر دوسرے ممالک میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے. ہمارے یہاں غذائی اجناس اور غذا کی جو قیمتیں ہیں کمپیریٹیولی کم ہیں. ہم بہتر سرکمسٹانسز میں ہم رہ رہے ہیں، اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ 4-5 سال جو ہیں دنیا میں ایک تو غذائیت کا بحران بھی ہے، اور دوسرا اکنامک کرائسس بھی ہے. تو اس کے مقابلے میں ہمارے یہاں یہ دونوں چیزیں اتنی شدت سے موجود نہیں ہیں. یہ میری بڑی پرسنل اور ان بائسڈ اور نیوٹرل اپینین ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کچھ ایشوز ہیں، گورننس کے ایشو ہیں، کچھ اس کے علاوہ ایسے ایشوز ہیں کہ میں شاید یہاں پہ آپ سے ڈسکس نہ کر سکوں. تو اس میں ہماری سوشل ریسپانسبلٹیز آتی ہیں کہ بیسیکلی سوشل اسپیکٹ سے وی آر ناٹ ریسپانسبل پیپل. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو مطلب ہماری ترقی میں بھی حائل ہیں، اور ہمیں ایک قوم بننے کی راہ میں ہمارے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے. صحیح. اور ماشاءاللہ سے جتنی پولٹری انڈسٹری نے ترقی کی، وہاں پہ کچھ آپ کو مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا، جیسے 2004 اور 2005 میں دیکھا جائے تو برڈ فلو، اس کے بعد پھر اینڈی کا بھی سامنا کرنا پڑا. تو جتنی ترقی ماشاءاللہ یہ انڈسٹری کر چکی ہے، تو کیا ان کے پاس اپنی کوئی جدید لیب نہیں ہے جہاں پہ ان بیماریوں کو روکا جا سکے، یا اس کے بارے میں کوئی ریسرچ کی جا سکے برڈ فلو یا اینڈی کے حوالے سے؟ نہیں، قطعاً بالکل ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس دنیا کی بیسٹ اویلیبل فیسلٹیز پاکستان میں موجود ہے. نیشنل ریفرنس لیبارٹری ہے اسلام آباد میں، اس کے بعد ویٹرنری یونیورسٹی میں WHO کے غالباً کولیبریشن اور فنینشیل سپورٹ سے ایک بہت اچھی لیبارٹری ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں لیبز ہیں. پھر کسی وقت لائک جس طرح لاسٹ دسمبر سے لے کے جولائی تک ہم 8 ماہ مسلسل ڈیزیز پریشر میں رہے، تو اس دوران ہم نے ابتدائی طور پہ ہمارے اپنے جو سائنٹسٹ ہیں، ایکسپرٹس ہیں یونیورسٹی سے، گورنمنٹ سیکٹر کے جو میں کام کرنے والے جو ایکسپرٹس ہیں، ان لوگوں نے، پولٹری سیکٹر کے لوگوں نے مل جل کے ہم ایک نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ پرابلم کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے ہم نے اوور کم کرنا ہے. اور وی آر فارچونیٹ انف کہ دنیا کے دوسرے ملکوں کی نسبت ہم نے جلدی اس پر قابو پا لیا ہے. اب گزشتہ 1 ماہ سے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے پاکستان میں یہ پرابلم تھا ہی نہیں. اور ہمارے مقابلے میں جو بنگلہ دیش ہے اور انڈیا ہے، ان کی 50 سے لے کے 75% انڈسٹری کلوز ہو گئی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کمٹمنٹ ہے ہمارے کام کرنے والے لوگوں کی بھی، اور یہ پوٹینشیل ہے ہمارے اداروں کا، ہمارے لیبز کا. اور جہاں کسی جگہ پہ ہمیں فردر کنفرمیشن کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لیے ہالینڈ ہے، UK ہے، اور دنیا کے بہت سارے ڈیولپ کنٹریز ہیں. آپ اوور نائٹ اپنے سیمپل بھیجتے ہیں اور آپ کو ودن 2-3 ڈیز سارے انالیسز آ جاتے ہیں. تو اس لیے یہ اس کا بالکل ایبسولوٹلی کوئی ایسا یہ ایشو نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری کوئی ڈیولپمنٹ اور گروتھ جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہو. تو چھوٹے فارمرز کے لیے بھی سہولیات ہیں کہ وہ بھی اگر اس طرح کا کوئی مسئلے مسائل دیکھیں اپنے پولٹری فارم کے اندر تو سیمپلنگ ان ریسرچ لیبارٹری میں بھجوا سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا ایشو چیپٹر ہے جس کو آپ ڈسکس کرنے جا رہی ہیں، پولٹری فارمنگ اور اس کی مینجمنٹ اور یہ تمام باتیں ہیں. اس کے لیے تو شاید 2 گھنٹوں کی نشست بھی کم رہے گی. لیکن میں یہاں صرف اتنا مختصراً کہوں گا کہ انڈسٹری نے ایک نئی پولٹری سیکٹر نے ایک نئی کروٹ لی ہے گزشتہ 7-8 سالوں میں. آج پولٹری وہ نہیں ہے جو آج سے 7-8 سال پہلے تھی. آج اگر پہلے 25,000 ہم کہتے تھے فارمز ہیں، تو آج وہ ریڈیوس ہو کے شاید 7,000 to 8,000 پہ شاید چلے گئے ہیں. آگے اگر 10 لوگ مختلف جگہوں پر مختلف